میں ہم کچھ بات کر لیتے ہیں فیشن کے بارے میں. تو فیشن آج کل ٹرینڈنگ میں کیا ہے, کون سا اسٹف چلتا ہے, کٹس کون سے ان ہیں اور خواتین کو کیا سوٹ کرتا ہے. ویدر کے اکارڈنگ بھی بات کریں گے تو ایک معروف اور مایہ ناز فیشن ڈیزائنر شانزے حسن ہمارے ساتھ ہیں ہمارے مارننگ شو میں, جن سے ہم جانیں گے کہ فیشن ٹرینڈز کے بارے میں اور پھر آج کل ٹرینڈنگ میں کس طرز کے لباس ان ہیں اور فیشن انڈسٹری کو آج کل کن چیلنجز کا سامنا ہے. تمام تر صورتحال پہ آج ان سے بات کریں گے. شانزے, آپ کو ویلکم کرتے ہیں جی اپنے مارننگ شو میں. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا شانزے, ہمارے یہاں فیشن انڈسٹری کا کیا فیوچر کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ فیوچر بیسکلی آپ کی اسکلس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس اسکلس کتنی ہیں, آپ کے پاس انفارمیشن کتنی ہے, آپ کے پاس ریسرچ کتنی ہے. اگر تو آپ فیوچر دیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنے برانڈ کے اکارڈنگ پوچھ رہی ہیں کہ کسی کے اگر ہم نے کام کرنا ہے تو اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. اوور آل یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کسی برانڈ کے پاس کام کر رہے ہیں تو اوبویسلی وہ آپ سے اسکلس پوچھیں گے, آپ کے پاسٹ کے ایکسپیرینس پوچھیں گے. لیکن اگر ہم نے اپنے اپنا ایک رکھا ہوا اسکیل کہ ہم نے ان فیوچر اپنے برانڈ کے لیے کام کرنا ہے, تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑے سے لرننگ فیز میں آ جاتے ہیں, دین ہم لوگ تھوڑا سا پروفیشنل ہو جاتے ہیں. لیکن آئی وش کہ اس طرح ہو کہ اگر آپ لوگوں نے اپنے برانڈ پہ کام کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ لوگ کہیں پہ اپنا تھوڑا سا ایکسپیرینس لیں, آپ تھوڑے سے پروفیشنل وے میں آئیں, آپ وہاں ڈفرینٹ ڈیزائنر سے کمیونیکیٹ کریں, آپ کو آئیڈیا ہو سب کے کیا تھاٹس ہیں, سب کے کیا اسکلز ہیں, وہ کس طرح کام کرنا چاہ رہے ہیں. یا آپ کو مارکیٹ کا آئیڈیا جو ہے مینلی کسی برانڈ پہ جا کر ہوتا ہے, کیونکہ وہاں بہت زیادہ آڈینس ہوتی ہے, کسٹمرز ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کسٹمرز کیا لائک کر رہے ہیں. تو آئی پریفر کہ سب سے پہلے ہم لوگ جو ہے کسی برانڈ پہ اپنا جو ہے ایکسپیرینس لیں پراپر, دین ہم لوگ اپنا جو ہے ایک اپنا سیٹ اپ بنا لیں یا سائڈ بزنس بنا لیں اور اس کو کنٹینیو کریں. ٹھیک ہے. تو آج کل ویسے یہ بتائیے کہ آپ کا اپنا برانڈ کب سے آپ نے اسٹارٹ کیا, کس طرح سے فیشن ڈیزائننگ کی طرف آنے کا اصل میں میرا جو ہے یہ تھوڑا فیملی بزنس ہے. لائک اسٹارٹ اپ جو تھا میرے ماموں کی طرف سے ہوا, دین میری مدر نے کنٹینیو کیا, لائک شی از آلسو فیشن ڈیزائنر. تو وہاں سے میری جینس میں تھا, شاید میں ان کو دیکھتی تھی تو مجھے بہت شوق ہوتا تھا کہ یار میں نے بھی اسی فیلڈ میں جانا ہے. ایون میں نے کمپیوٹر سائنس کو کنٹینیو کیا, لیکن بیک اپ پہ مائنڈ جو تھا نا وہ ایک جگہ پہ اسٹرک تھا کہ فیشن ڈیزائننگ میں آنا ہے, ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں آنا ہے, بس اسی کو کنٹینیو کرنا ہے. تو آفٹر کمپلیٹنگ مائی گریجویشن تو میں نے فیشن ڈیزائننگ میں, ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں ایڈمیشن لیا اور اسی کو کنٹینیو کیا. اور برانڈ جو ہے وہ میں نے ریسنٹلی 2 ایئرس پہلے اپنا کنٹینیو کیا تھا. لیکن یہ تھا کہ تب میرے پاس کوئی بھی اس چیز سے لے کے ایجوکیشن نہیں تھی, وہ جسٹ ایک اسٹارٹ اپ تھا اور اس کے اندر میری اپنی ہی اسکلز تھیں, میری اپنی ہی آرٹ تھی, میری اپنی انوویشنس تھی, اپنی ریسرچ تھی. اور لیکن یہ تھا کہ میرے پاس کچھ آئیڈیاز تھے کس طرح کہ میری مدر کام کرتی ہیں, میرے ماموں کام کرتے ہیں, تو میں ان کو دیکھ رہی ہوتی تھی. تو وہاں سے سم ہاؤ کچھ اسکلز میرے پاس آئیں, میں نے ان سب کو کلیکٹ کیا اور ایک برانڈ لانچ کیا. الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہے. لیکن اب جو ہے تھوڑا سا پروفیشنل وے میں جانا چاہتی تھی, تو میں نے ایڈمیشن لیا ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں فرام ایکما کالج. میں نے اپنا فرسٹ ایئر جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا ہوا ہے. ڈسپلے میرا لگا ہے بہت اچھا, بہت لائک یونیک سا میں نے لگایا کہ امیجنری گارڈن پہ. تو وہ لائک بہت اچھا سا بیسٹ رہا ہے, اور اس کے اکارڈنگلی میں نے اپنے جو آگے برانڈ کی ورکنگ ہے اس کے اکارڈنگلی میں نے کنٹینیو کرنی ہے. صحیح رہا ہے, مطلب بہت اچھا. اسٹڈی جو ہے کسی بھی پروفیشن میں آنے کے لیے پروفیشنل ہے نا, وہ بہت زیادہ ضروری ہے. جی بالکل, آپ کو بھی, آپ نے بھی کیا, اور آپ کو کہیں نہ کہیں جا کے, بے شک آپ کی جینس میں, آپ کا فیملی بزنس ہے, اس کے باوجود آپ نے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے جو کسٹمرز ہیں وہ موسٹلی کمپرومائز نہیں کرتے, ان کو ہر چیز پرفیکٹ چاہیے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کو پرفیکشن ملے تو آپ کے لیے اسکلز کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اس طرح کی انفارمیشن ہونی چاہیے کہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ وہ کس طرح کی چیزیں پسند کر رہے ہیں. ان کیس آپ ان سے بیٹھ کے ایک ایک کسٹمر سے ڈیل کریں, نہیں آپ کو کس طرح کا چاہیے, آپ کو کمفرٹیبل چاہیے, آپ کو کٹ لائنس کیا چاہیے, تو آپ کو پہلے آئیڈیا ہونا چاہیے کہ مارکیٹ میں کیا چیز چل رہی ہے. تو آپ ان کے حساب سے بنائیں. جیسے آج کل آپ دیکھیں کہ کارڈ سیٹس کتنے زیادہ ان ہیں اور بہت لوگ لائک کرتے ہیں, کیوں؟ کیونکہ وہ کمفرٹیبل, ایزی ٹو ویئر ہے اور آپ ایزیلی کیری کر سکتے ہیں, پھر وہ اکارڈنگ ٹو سیزن کمفرٹیبل بہت. یس, تو وہ واقعی بہت زیادہ ان ہے. اچھا, کیا فیشن کے اکارڈنگ کیا چل رہا ہے آج کل, ٹرینڈ کیا ہے؟ ٹرینڈ یہ ہے کہ لوگ بہت زیادہ کمفرٹیبل ڈریسز مانگنے لگ گئے ہیں. کٹ لائنس جو ہیں وہ بہت بیگی ٹائپ ہوں اس کی,
اگر آپ دیکھیں تو اب ہمارے اتنا زیادہ فیشن کے حساب سے، جیسے پہلے ہوتا تھا اگر ہم کہیں پارٹی ویئر ڈریسز پہن رہے ہیں تو ہم نے فل بھرے ہوئے کپڑے پہننے تھے، لیکن اب تھوڑا سا سمپل میں آگے لوگ کہتے ہیں کہ اگر امبرائڈری بھی ہو نا تو وہ لائٹ ہو. اگر امبرائڈری ہو تو سپوز اگر ایک پیسٹل پنک ہے تو ڈارک پنک کلر کی امبرائڈری ہو، کچھ بھی اپوزٹ کلر نہ ہو. اور موسٹلی جو سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ کمفرٹیبل ڈریسز ہوں، بہت کمفرٹ، اپنے کمفرٹ زون کو بہت زیادہ پرائیورٹی دیتے ہیں. جیسے پہلے بہت زیادہ فٹنگ والی شرٹس جن میں دم گھٹتا تھا، سانس نہیں لیا جاتا تھا، کیپ سلیوز پہنی جاتی تھی ڈیپ، وہ پتہ ہے نا نیرو گلے پہنے جاتے تھے، وہ والا فیشن اب بہت کم ہو گیا. لائک کوٹ سیٹس پہننے ہیں، شارٹ کرتاز پہننے ہیں تو لائک نیچے پلازوز ہونے چاہیے، لوز ہونا چاہیے، ہم بس کھلے کھلے رہیں، اس ٹائپ کا بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. اور کلرز میں آج کل کیا شان زین ہے؟ کلرز میں پہلے کلرز کا تھوڑا سا سین بالکل الگ ہے. لائک ہم لوگ پہلے یوں کہتے ہوتے تھے کہ اگر تھوڑی کم ایج ہے تو برائٹ کلرز پہنو، برائٹ لگو گے، آپ لوگ بچیاں ہو ابھی. لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو ینگ جنریشن ہے وہ زیادہ آج کل لائٹ کلرز کو پریفر کر رہی ہے کہ ہمیں لائٹ کلرز پہننے، ہم ڈیسنٹ لگیں گے. ایون میں خود لائٹ کلرز کو زیادہ کرتی ہوں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں بہت سوٹیبل سی لگ رہی ہوں، بہت ڈیسنٹ سی لگ رہی ہوں، انسٹیڈ آف کہ ڈارک پہن کے لگتا ہے ایسے بہت زیادہ ڈارک شارپ لک ہو گئی ہے. تو لائٹس کلر جو ہے نا آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ میں آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو فیبرک آج کل ویدر کے اکارڈنگ کون سا ان ہے؟ فیبرک تو ویدر کے اکارڈنگلی ہوتا ہے. جیسے سمر میں آپ دیکھ لیں یہ کاٹن لان ہوتی ہے، لان میں آ جاتا ہے، سلک آ جاتی ہے. تو سب سے زیادہ جو آج کل ٹرینڈ میں جا رہی ہے آئی تھنک وہ کاٹن نیٹ ہے اور سلک ہے. سلک پہ بہت زیادہ ڈریسز آ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ جتنے بھی برانڈس ہیں، جس سے پہلے ہوتا تھا ایک شفون فیبرک ہوتا تھا، اس کے اوپر پراپر کام ہوتا تھا، یا نیٹ ہوتی تھی اس کے اوپر کام ہوتا تھا. لیکن میں یہ دیکھ رہی ہوں بہت سے برانڈس ہیں، اسپیشلی آگا نور، انہوں نے کیا کیا ہے کہ اپنے جو جتنے بھی ڈریسز فینسی ہم یہاں پہ کسی برانڈ کا نام تو نہیں لیں گے، ظاہر ہے وہ تھوڑا سا تو، لیکن یہ ہے کہ آپ کسی بڑی آؤٹ لیٹ پہ چلے جائیں تو واقعی ایسا ہے. لائٹ کلرز ہیں، بہت لائٹ اور کمفرٹیبل سے اسٹف ہے، ان کے کڑھائی بھی سیم کلر میں جیسے آپ بتا رہی تھی، اپوزٹ کلرز میں نہیں جا رہے ہیں. پہلے ہوتا تھا نا ایک کہ آپ نے اگر شرٹ کسی اور کلر کی پہنی ہے تو ٹراؤزر اور دوپٹہ جو ہے وہ اپوزٹ ہوتے تھے، کلر کمبینیشن اس طرح کے ہوتے تھے، یاد ہے مرجنڈا ہوتا تھا. لیکن اب آپ نے دیکھا کہ اوور آل ڈریسز چل پڑے ہیں، مطلب جو شرٹ ہے وہی ٹراؤزر ہے اور وہی دوپٹہ ہے. دوپٹہ چلیں پھر بھی آپ پلین میں کر لیتے ہیں، لیکن اوور آل ڈریسز بہت زیادہ چل رہے ہیں. لائک آل اوور وہ بہت چل رہے ہیں. جس طرح کا آپ کا شرٹ کا آؤٹ فٹ پرنٹ ہے وہی آپ کا ٹراؤزر کا پرنٹ ہے، اور بیگی ہے. اور موسٹلی میں دیکھتی ہوں کہ جو آپ کے کارڈ سیٹس ہیں وہ بھی اسی ٹائپ کے آ رہے ہیں کہ آل اوور ہیں، اوپر سے لے کے آپ نیچے تک بالکل سیم ہیں. تو وہ زیادہ آج کل پریفر کیا جا رہا ہے. فیشن انڈسٹری میں جب ان ہوئی تھی تو کن چیلنجز کو فیس کیا، کیا پرابلمس فیس کیا ابھی تک، یا کیا کرنی پڑ رہی ہیں؟ فیشن انڈسٹری میں جب ان ہوئی ہوں تو فرسٹ ایئر تو میرا ٹیکسٹائل پہ گیا تھا، اب میرا فیشن پہ آ گیا. لیکن ٹیکسٹائل میں مجھے بہت سی چیزیں فیس کرنی پڑی تھی. لائک مجھے سب سے پہلے تو مجھے پیشنس چاہیے تھا سب کچھ کمپلیٹ کرنے کے لیے اپنا. لیکن یہ ہے کہ بیک اینڈ پہ بہت سپورٹ تھی، آپ کو ٹیچرس کی سپورٹ تھی، پیرنٹس کی سپورٹس تھی. لیکن کیونکہ میرے لیے یہ فیلڈ بالکل نیو تھی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں پہلے کمپیوٹر سائنس کی اسٹوڈنٹ تھی، اور پھر بالکل ایک فیلڈ سے آپ اٹھ کے دوسری فیلڈ میں جا رہے ہو، تو وہ سب کچھ نیا تھا. آرٹ کرنے میں بہت ایشوز آ رہے تھے مجھے، اور کلرس کمبینیشنس کے بہت ایشوز آ رہے تھے. تو یہ مین جو چیز تھی نا، یہ سب سے زیادہ مجھے کر رہی تھی کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی. لیکن آہستہ آہستہ ٹیچرس کی گائیڈنس کے تھرو، تھوڑے سی ریسرچز کے تھرو سب کچھ بہت بیسٹ کیا ہے میرا. اچھا، ایسا ہے کہ ہمارے ویسٹرن کلچر جو ہے بہت زیادہ پروموٹ ہو رہا ہے، ان ہو رہا ہے، از اٹ؟ ویسٹرن ہو رہے ہیں پروموٹ، لیکن آپ دیکھیں تو ہماری پاکستان میں دونوں کلاسز ہیں، مڈل کلاسز ہے، ایلیٹ کلاس بھی آ جاتی ہے. لیکن ویسٹرن جو ہے زیادہ پروموٹ ہو رہا ہے. بٹ اگر آپ ٹریڈیشنس کے حساب سے دیکھے جائیں تو ان کو بہت ماڈرن وے میں کیا جا رہا ہے. اگر آپ دیکھیں تو جیسے ہماری ٹرک آرٹ ہے، ٹرکس کی جو آرٹ ہوتی ہے، ایبسٹریکٹ آرٹ ہوتی ہے، اس کے موٹیوز پکڑ کے ویسٹرن میں فکس کر کے، ہاں اس کو بہت اچھے سے جوتوں پہ میں نے دیکھا ہے، جوتوں پہ ہو رہا ہے. اور یہ سمر کے اکارڈنگ، یہ جیسے ایک یہ ہمارے بسنت آئی ہے تو کائٹس کے اکارڈنگلی انہوں نے خود ساز بنائے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ڈریسز بنے ہوئے ہیں اور گینزا پہ دوپٹے پہ امبرائڈریز ہوئی ہوئی ہیں.
تو وہ بہت اچھا لگ رہا ہے. شادیوں پہ بھی اب تو ٹرینڈ ہے, کافی چینج ہو گیا ہے وہ, اسپیشلی وہ جو کسٹمائز بنواتے ہیں, کسٹمائز ڈریسز میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ جیسے دوپٹے آئے تھے نکاح پہ تو وہ اس پہ لکھا ہوتا ہے باقاعدہ, گروم کا نام لکھا ہوتا ہے, دلہن, اس کی دلہن, اس کی دلہن. تو یہ ظاہر ہے ہمارا کلچر ہے, کلچر کو پروموٹ کرنا چاہیے. آپ جیسے جو فیشن ڈیزائنرز ہیں اور ان ہو رہے ہیں اسپیشلی انڈسٹری کے اندر, تو قیمتیں بہت میٹر کرتی ہیں. شانتی, کسٹمرز کی پاکٹ کا کتنا خیال رکھتی ہیں, آؤٹ لیٹ پہ کیا قیمتیں ہیں؟ ابھی کیونکہ وزٹ کرنی چاہیے آپ کی آؤٹ لیٹ, کیا وہاں پہ صورتحال تھوڑی؟ جی بالکل کریں. مجھے لگتا ہے کہ قیمت واقعی بہت, اسپیشلی سب سے پہلے آ کے یہی کہا جاتا ہے کہ آپ بارگیننگ شروع ہو جاتی ہے, یا پھر نہیں ہمارا اتنا بجٹ نہیں ہے, اس بجٹ کے اکارڈنگلی کریں. میرا جو کام ہوتا ہے نا وہ کسٹمائزڈ ہوتا ہے. اچھا, سپوز کوئی آتا ہے اور وہ ان کے پاس کوئی ریفرنس پکچر ہوگی کہ ہمیں یہ کسٹمائز کروانا ہے, تو اگر تو میں ایگزیکٹ ان کو کر کے دے رہی ہوں تو وہ میں بتاتی ہوں کہ یار آپ کا اتنا بجٹ ہوگا, آپ کا اتنا بجٹ ہونا چاہیے. تو ان کا آگے سے یہی رسپانس ہوتا ہے, نہیں اگر اتنا نہیں اتنے میں کر لیں تو پھر ان کو وہی لک ملے گی, وہی چیز ملے گی, لیکن کوالٹی تھوڑی سی ڈاؤن کمپرومائز کرنا. جی اس میں مطلب تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. کسٹمائز کرتی ہیں؟ جی بالکل, کسٹمائز ڈریسز ہوتے ہیں, ہینڈ پینٹ ہوتے ہیں, ہینڈ ورک ہوتے ہیں, ایمبیلشمنٹس وغیرہ, لائک اس طرح کسٹمائز ڈریسز. جیسے آپ کو کوئی ڈریس پسند آ رہا ہے لیکن وہ آؤٹ آف بجٹ ہے, تو آپ اگر میرے پاس آئیں گی جی یہ میرے بجٹ کے اکارڈنگلی بنا دیں, تو ہم وہی لک بنائیں گے, وہی ڈیزائن ہوگا, لیکن تھوڑا سا ڈفرینٹ, کوالٹی ڈفرینٹ ہو جائے گی. بہت شکریہ شانزی, آپ آئیں گے.